بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ساجد ایوبی اور آپ مجھے میرے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں۔ کچھ اہم اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میں جو اختلافات ہیں وہ اس ٹائم میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، حقائق کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کو خدا حافظ کہنے والوں جو تھے اب ان کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ یہ کون صاحب آ گئے ہیں اور کون کون ابھی آنا چاہ رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ نون لیگ میں بدنام زمانہ جو قاتل ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ اب بدنام زمانہ قاتل کے بعد نون لیگ میں بدنام زمانہ ڈاکو بھی آ گئے ہیں۔ یہ شخص کون ہے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ عماد وسیم نے انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ سے اعلان کر دیا ہے، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، کیا وجہ بنی کہ چند دن پہلے تک کپتانی کی دور میں شامل ہونے والے عماد وسیم نے اچانک ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات آپ کو ہم بتائیں گے آج کے اس ولاگ میں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے بیٹے اور باپ کی جنگ کی یا اختلافات کی، تو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے درمیان اس وقت جو ہے وہ اختلافات ہیں اور وہ میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات تب شروع ہوتی ہے جب بلاول بھٹو صاحب ایک بیان دیتے ہیں کہ اب بزرگوں کو سیاست میں پیچھے ہو جانا چاہیے اور جوانوں کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے۔ اس کے بعد حامد میر صاحب کو آصف علی زرداری صاحب نے انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک ٹرپل پی ہے اور ایک 4P ہے، یعنی کہ ایک پاکستان پیپل پارٹی ہے اور ایک پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین ہے۔ جو بلاول ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کا چیئرمین ہے اور میں جو ہوں وہ پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا چیئرمین ہوں۔ بلاول کو ٹکٹ بھی میں نے دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک سے خبر آتی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ دبئی روانہ ہو گئے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنی جو ہے وہ ٹویٹر کی جو ہے ان کا جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے اس کی پروفائل پکچر چینج کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو وہ نئی ڈی پی لگاتے ہیں اس میں وہ بے نظیر اور اپنی پکچر لگاتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ابا جان یہ پارٹی میرے نانا کی ہے، میری ماں کی ہے، تو آپ ہوتے کون ہیں مجھے جو ہے وہ ٹکٹ دینے والے۔ ساتھ ہی ساتھ خبر آتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی آج رات یا شاید کل روانہ ہو چکے ہیں دبئی۔ دبئی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پیپل پارٹی کی سیاست کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میڈیا پر چل رہی تھیں اور عوام کے سامنے سی۔ اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے اگر ہم 6 مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہر اینکر یا جتنے بھی صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سب کے یہی کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ میاں صاحب جو تھے وہ پاکستان میں نہیں تھے، عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن لگا دیا تھا، تو سامنے ایک ہی نام تھا اور وہ بلاول بھٹو۔ لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یا پیپل پارٹی کو جو ہے وہ جھنڈی کرا دی گئی ہے اور وہ اب ممکنہ طور پر اگلے وزیر اعظم تو وہ نہیں بننے جا رہے۔ اب جو ہے یہ فیملی اختلافات یا فیملی جنگ کا ایک جو ہے وہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ الیکشن کے بعد جو ہے یہ بیانیہ ابھی سے بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد یہ بیانیہ چلایا جائے گا کہ ہمارے آپس میں اختلافات تھے، فیملی میں ہم اس میں مگن تھے اور اسی دوران دھاندلی ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہے اور ہم اس وجہ سے الیکشن ہار گئے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے یہ 2023 ہے، یہ 1980s نہیں ہے یا 1970s نہیں ہے، جہاں پہ جو ہے وہ عوام کو اب کچھ بھی بتائیں گے اور عوام جو ہے وہ اس کو مان لیں گے۔ میرے خیال سے اب عوام جتنی ڈیجیٹل ہو گئی ہے، شاید ہمارے سیاستدانوں کو بھی اب اتنا ہی ڈیجیٹل طریقے سے سوچنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں تو تحریک انصاف کو خدا حافظ کہنے والوں کی جو وہ لائن تھی وہ ایک چلی جا رہی تھی، لیکن اب شاید اس میں کچھ بریک لگا ہے یا یوں کہیں کہ واپسی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے خبریں آ گئی تھی کہ اسد عمر، فواد چودھری اور چودھری سرور جو ہیں وہ مسلسل رابطہ کر رہے تھے کہ ہم نے تحریک انصاف میں واپس آنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر رہنماؤں کے تھے، لیکن جو مین لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی سابقہ، اس میں یہ 3 نام تھے۔ لیکن خان صاحب اس موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے کہ جو ایک دفعہ مجھے خدا حافظ کہہ کے چلا گیا ہے، مشکل وقت میں جو چلا گیا ہے، میں اس کو واپس اپنی پارٹی میں جو ہے وہ نہیں لوں گا، میں اس کے اوپر دوبارہ اعتماد نہیں کروں گا۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے ذرائع کے مطابق سے جو چودھری سرور ہیں ان کی واپسی کے لیے خان صاحب مان گئے ہیں، کیونکہ چودھری سرور نے جب اپنی واپسی کا جو ہے وہ پیغام بھجوایا تھا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو ساتھ ہی انہوں نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ میں کیونکہ جو چودھری سرور ہیں ان کا جو ہے UNO یا باقی جو پارلیمنٹس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یا جو ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں، تو میں ان کی آواز
UNO اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے سامنے میں آواز اٹھاؤں گا۔ تو مشاورتی ٹیم نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر چودھری صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو آنے دیں، آپ نے ان کو کچھ نہیں دینا لیکن وہ آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ ان کی ایک مؤثر آواز ہے اور وہ تحریک انصاف کی آواز جو ہے وہ باہر یورپی یونینز یا انسانی حقوق کی تنظیموں کے آگے اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن پچھلی جو سٹوری ہم نے کی تھی اس کی طرح اس میں بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو کیمرے کے سامنے آئیں گی یا کیمرے پر چل رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ظاہرہ چودھری سرور صاحب واپس آ رہے ہیں تو ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں، وہ بھی کچھ اپنا فائدہ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے اسکاٹ لینڈ سے پارلیمنٹ کا الیکشن لینا ہے، اور اسکاٹ لینڈ میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ 99% PTI کے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر وہ PTI میں آتے ہیں واپس تو PTI کا جتنا ووٹ بینک ہے اوورسیز، ویسے جتنے ممالک کی ہم بات کریں، یہاں تک کہ پاکستان کی بھی اگر بات کی جائے تو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ آپ گراؤنڈ میں مائک لے کر نکلیں، ہم اکثر جاتے ہیں سروے کرنے یا مختلف جو ہے وہ رپورٹس بنانے کے لیے، تو جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہمیں ایک ہی نام سنائی دیتا ہے، عمران خان۔ تو باہر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ تو اسکاٹ لینڈ میں جو ہے وہ ظاہر آلریڈی ہی 99% جو ہے وہ PTI کی کارکنان ہے۔ تو اگر چودھری صاحب واپس آتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو فیور جائے گا، ان کے بیٹے کو فیور جائے گا۔ تو یہ مان سکتے ہیں کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ PTI کا سہارا لے رہے ہیں۔ دوستوں ہم اگر اگلی سٹوری کی طرف جاتے ہیں تو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ بدنام زمانہ قاتل جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن اب بدنام زمانہ قاتل کے بعد جو ہے وہ بدنام زمانہ ڈاکو جو ہیں وہ بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اب آلریڈی میاں صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ایک اور بدنام زمانہ ڈاکو کا نون لیگ میں شامل ہونا، یہ نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ سندھ سے جو ہیں وہ تیغو خان صاحب ہیں جو کہ کچے کے بدنام زمانہ ڈاکو ہیں، انہوں نے نون لیگ کو جوائن کیا ہے، اور ان کو جو نون لیگ میں شامل کرنے کا جو ہے وہ سیرا جو ہے وہ جو نون لیگ کے سندھ کے صدر ہیں ان کے سائے جاتا ہے۔ اور شکارپور میں تعینات جو سابقہ SSP ڈاکٹر رضوان ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک رپورٹ بھی تیار کی تھی یا رپورٹ پیش کی تھی کہ جو یہ تیغو خان صاحب ہیں جو سندھ کے نامی گرامی ڈاکو ہیں، ان کا جو ہے وہ پیپل پارٹی کے جو سندھ کے ارکان اسمبلی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ قریبی روابط ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ہونے کے باوجود جو ہے وہ تیغو خان صاحب آج تک کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں ہوئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈاکوؤں اور قاتلوں کو نون لیگ میں شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کو شامل کرنے کے بعد حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ممکنہ طور پر جو اگلی حکومت بننے جا رہی ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا، وہ کتنی دیر چلے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اگر ہم بات کریں سپورٹس کی تو انڈیا میں جو ہے آسٹریلوی آل راؤنڈر مچل مارش جو ہیں ان کو اوپر جو ہے وہ اتر پردیش انڈیا کی ایک ریاست ہے، وہاں پہ جو ہے FIR درج ہو گئی ہے کہ انڈیا میں ان کے خلاف جو ہے وہ پابندی لگائی جائے کہ یہ انڈیا میں کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ یہ وجہ یہ بنی ہے کہ آسٹریلیا نے انڈیا کو ورلڈ کپ فائنل میں ہرایا تھا، ٹرافی جیتی تھی، اس کے بعد مچل مارش کی ایک جو ہے وہ پکچر وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ جس میں انہوں نے ٹرافی کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے کہا ہے کہ انڈیا کے اندر بالخصوص جو ہے وہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑا کرکٹ کی ٹرافی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے 45 دن کے لیے 9 ٹیمیں آپس میں میدان کے اندر جنگ کرتی ہیں، کئی جو ہے وہ اربوں کی تعداد میں شائقین ہیں، ان کی دلوں کی دھڑکنیں رکی ہوتی ہیں، تو اس ٹرافی کے ساتھ اتنی زیادہ جو ہے وہ ناانصافی کی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا کے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور ان کی انڈیا کے اندر کھیلنے پر پابندی لگائی جائے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کل رات کو اچانک ہی جو ہے وہ ٹویٹر پر خبر آتی ہے جب عماد وسیم جو سابقہ کھلاڑی ہیں پاکستان کے، انٹرنیشنل کرکٹ ون ڈے اور T20s میں وہ پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ حیران کن اس لیے تھا کہ خبر بالکل اچانک آئی، اور جب یہ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا گیا تو مانا یہ جا رہا تھا کہ عماد وسیم اگلے کپتن ہوں گے ون ڈے ٹیم کے۔ ون ڈے ٹیم کی کپتانی اناؤنس کرنے کے پیچھے بھی جو تھی وہ بھی یہی وجہ تھی کہ عماد وسیم کو فوراً بابر اعظم کے بعد کپتان نہیں بنایا جا سکتا تھا، ظاہرہ بہت زیادہ جو ہے عوامی رد عمل آتا، تو اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ ٹائم کا گیپ دے دیا گیا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب بابر اعظم کو کپتانی سے
हटा दिया गया है। अभी हाल आने वाले दिनों में कोई वनडे का, पाकिस्तान का वनडे का मैच भी नहीं है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जब वनडे का कोई मैच आएगा तो उस टाइम कोई भी कप्तान अनाउंस कर देंगे, और जो मुमकिन नाम सर फहरिस्त था वो इमाद वसीम ही थे। लेकिन अब शायद पीपल पार्टी के साथ साथ इमाद वसीम को भी झंडी करा दी गई है कि वो जो है अब कप्तान नहीं बनने जा रहे, या उनको ये भी खबर है कि उन्होंने जो है वो बिग बैश या गालबन T10 लीग के लिए PCB से जो है वो NOC मांगी थी, जो उनको जारी नहीं हुआ। तो शायद उस वजह से भी, बहरहाल ये दो ही वजूहत अब अगर देखा जाए तो सामने है, एक वो कप्तानी वाली और एक ये T10 लीग की NOC वाली, कि ये ना मिलने की वजह से जो है वो इमाद वसीम ने इंटरनेशनल रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कुछ नई अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान साजिद अयूबी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।